سے اپنے درس کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں، ان کے دروس جو استفادہ کرنا چاہیں بہت بڑی لیول کے، تو ان سے آپ استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہم انتہائی سادہ زبان میں ہم کوشش کریں گے، سلیس اور عام فہم انداز میں قرآن کریم کے اس درس میں ترجمہ بیان کریں گے اور مختصر تشریح جہاں درکار ہوگی۔ متن ہم نے سورہ مبارکہ بقرہ کا آج کے لیے انتخاب کیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، اور قرآن کریم کی یہ تفصیلی سب سے زیادہ مفصل سورت ہے، اور قرآن کریم کی اس سورت کا نام سورت بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کریمہ میں بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر ہے، ان کے بعض واقعات کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جب ان کا ذکر ہوا تو ان کے واقعات میں ایک گائے کا ذکر آتا ہے، تو اس پہ اگر موقع ملا ہم اس مرحلے تک پہنچے تو اس واقعے کے حوالے سے جو کچھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے ہم اس کو بیان کریں گے۔ آج ابتدائی ہم شروعات سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ روایات میں ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کا آغاز بسم اللہ سے کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ خود آیت ہے قرآن کریم کی، اور اس میں اللہ رب العزت کو دو صفات کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ بہت زیادہ مہربان ہے، اور دوسرا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم انسان، ہم سے والدین محبت کرتے ہیں، ماں کی محبت معروف ہے کہ سب سے زیادہ جو ہستی انسان سے محبت کرتی ہے وہ ماں ہے۔ باپ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن احادیث کے اندر ہے اور روایات کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ اس محبت کا اندازہ لگائیں کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے دنیا میں، ماں کی محبت، اگر اس محبت کو آپ 70 گنا بڑھا دیں تو اتنی محبت کرتا ہے پروردگار عالم اپنے بندے سے، ہم سے اور آپ سے۔ تو لہذا ہم جب کوئی کام شروع کریں تو اس کا آغاز اللہ کے نام سے کریں، اس سے کام کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کام اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اچھا کام کریں۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی باشعور انسان، سمجھدار انسان کسی پہ ظلم کرتے ہوئے بسم اللہ تو نہیں پڑھے گا نا، تو بسم اللہ جب پڑھے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اچھا کام کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کام کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پانی پینا چاہتے ہیں تو اللہ کا نام لیں، آپ مثال کے طور پر نیا مکان بنانا چاہتے ہیں، کام کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں۔ تو جو کام بسم اللہ سے شروع ہو اس میں برکت ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، سوائے ایک سورہ توبہ کے، باقی 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہم اور آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ آج بہت سارے دنیا کے ممالک کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نعوذ باللہ وہ شدت پسندی کا دین ہے، دہشت گردی کا دین ہے، قتل و غارت گری کا دین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، کہ جس اسلام، دین اسلام اور جس اللہ کی کتاب کا آغاز ہو رحمان اور رحیم کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو جس دین میں ہر کام کا آغاز رحمت سے ہو، رحمان کی صفت سے ہو اور رحیم کو یاد کرنے سے ہو، تو اس دین کے اندر شدت پسندی نہیں ہو سکتی۔ یہ غلط تصور ہے جو بعض اہل مغرب نے اسلام کے بارے میں قائم کیا ہے۔ لہذا ہم جو بھی کام کرتے ہیں بحیثیت مسلمان، اپنے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب سب سے پہلے دنیا میں کوئی بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کے آغاز میں اس کتاب کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے آپ طالب علم ہیں، ماشاءاللہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں،
آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب جب اٹھاتے ہیں، کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر دستور یہ ہوتا ہے کہ ہر کتاب کے آغاز میں ایک پیش لفظ ہوتا ہے، ایک مقدمہ ہوتا ہے، ابتدائی کلمات ہوتے ہیں. اس کے اندر کتاب کا جو مصنف ہوتا ہے، کتاب لکھنے والا جو ہوتا ہے، وہ کتاب کی تعارف کراتا ہے کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی ہے، یہ کتاب میں نے کیوں تالیف کی ہے. تو قرآن کریم نے بھی ابتدائی جو اس کی آیات ہیں اس میں تعارف کرایا ہے، اس کتاب کا تعارف ہے. اب لفظوں پہ غور کریں. الف لام میم، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات کے حوالے سے علماء نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حروف مقطعات در حقیقت رمز ہے، راز ہے. جیسے بعض اوقات آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں رمز اور راز کی باتیں ہوتی ہیں، تو پروردگار عالم نے اس کتاب کے اندر کچھ رمزیہ گفتگو کی ہے جس کا نام حروف مقطعات ہے. ترتیب سے بٹھائیں. تو حروف مقطعات اس رمز اور راز کا نام ہے جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کیا ہے، لیکن خاص طور پر یہ حروف مقطعات میں خطاب ان سے ہے جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھیں بلند آواز سے. تو یہ حروف مقطعات در حقیقت اس رمز اور اس راز پر مشتمل الفاظ ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائے ہیں. الف لام میم. اب اس کی بہت ساری تفصیلات بیان کی ہیں علماء نے. ایک تو یہ کہا ہے کہ یہ الف لام میم بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ انہی الف اور لام اور میم پر مشتمل ہے جس کو آپ بھی پڑھتے ہیں. جب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں نا آپ. جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو اسی حروف کے ساتھ لکھتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں تو انہی کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن کہاں زمین اور کہاں آسمان کا فاصلہ، کہاں میرا اور آپ کا کلام اور کہاں اللہ کا کلام. اس کا عروج دیکھیں، اس کی بلندی دیکھیں، اس کے مفہوم کی عظمت دیکھیں. تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ کتاب بنی تو انہی الف لام میم کے ساتھ ہے، انہی حروف کے ساتھ ہے، حروف تہجی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے مفاہیم اتنے بلند ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. بعض روایات میں اسے آل محمد کہا گیا ہے کہ اس میں الف لام میم جو ہے وہ اس طرح کا اشارہ ہے اور اس سے خطاب ہے پروردگار عالم کا. بہرحال ہم اس کی کوئی حتمی رائے اس پہ نہیں دیتے اور ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ حروف مقطعات کم از کم مجھ جیسے اہل علم سے ذرا اوپر کا علمی مقام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں نے عرض کیا کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو تو کتاب لکھنے والا، تالیف کرنے والا، مصنف جو ہے وہ سب سے پہلے اس کتاب کا تعارف کراتا ہے. تو پروردگار عالم نے بھی اس کتاب کے آغاز میں، ابتدا ہی میں اس کا تعارف کرایا کہ یہ جو کتاب ہے جس کا نام قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے، تو یہ کتاب کیا ہے؟ فرمایا کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے. اب علماء نے بات کی ہے کہ اس کو ذالکہ سے کیوں تعبیر کیا. ذالکہ وہ، حالانکہ کہنا چاہیے یہ کتاب، چونکہ کتاب تو سامنے ہے، کتاب تو یہ ہے سامنے، اور جب قریب کوئی چیز ہو تو وہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی میں ہم کہتے ہیں ہاذہی، ہاذا، ہاذہی، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں قریب کے لیے، قریب کے اشارے کے لیے. لیکن جب کوئی چیز بہت دور ہو، فاصلہ بہت زیادہ ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ذالکہ. اس طرح کا اشارہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو کتاب قریب ہوتے ہوئے یا دور کا اشارہ کیوں؟ یہ علماء نے اس سوال کو بیان کیا ہے کہ قرآن کریم نے آغاز میں کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ دور کا اشارہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ اس لیے کہ یہ کتاب اپنی عظمت کے حوالے سے بہت بلند ہے آپ کے قریب، بہت ہی قریب ہے آپ کے، اس کے کیا کہتے ہیں
مکانی قربت کے حوالے سے آپ سے بہت قریب ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ کتاب یہ سامنے ہے میرے, ٹھیک ہے نا, ایک بالش کا فاصلہ بھی نہیں ہے, لیکن منزلت اور مقام کے اعتبار سے بہت ہی دور ہے. کہاں ہم جیسے ادنا انسان اور کہاں یہ اللہ کا کلام جو اپنی بلندی کے لیے اتنا بلند ہے کہ دنیا کے عقل مند ترین انسان کی سطح فکری جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کے کلام کی عظمتوں کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ذالک, اس کی بعد اس حوالے سے اشارہ کیا کہ یہ اپنی عظمت کے حوالے سے بہت بلند ہے. چونکہ بہت بلند ہے اور ہم بہت نیچے ہیں, اس لیے ہمیں ذالکہ کے اشارے سے سمجھایا گیا کہ وہ کتاب, یہ دوری جو ہے وہ مقام اور منزلت کے اعتبار سے ہے, اس کی عظمت کے اعتبار سے ہے. میری پستی اور اس کتاب کی عظمت سبب بن رہی ہے کہ حاذا کی بجائے ذالکہ کہا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ہم اس کتاب میں, پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس کتاب میں وہ کچھ بیان کریں گے جو یقین کی منزل پہ ہوگا, جو ریب, شک اور شبہ سے بالاتر ہوگا. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کوئی خامی موجود نہ ہو. دنیا میں لاکھوں کتابیں موجود ہیں اور بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں, بڑے بڑے مفکرین نے, سائنسدانوں نے لکھی ہیں, فلاسفر نے کتابیں لکھی ہیں, جو اقتصاد کے ماہر ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, بڑی اعلیٰ پائے کی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں. ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں شائع ہوئی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوئی ہیں, اور لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا ہے. صدیوں تک ان کتابوں نے راج کیا ہے انسانی معاشرے پر. لیکن کتنی ہی دنیا کی اچھی کتاب ہو, آخر اس میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے. بعد کے آنے والے علماء نے ان پہ آ کر تنقید کی ہے کہ یہ جملہ یوں نہیں لکھنا چاہیے تھا. مصنف نے بہت بڑی محنت کی ہے, بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, لیکن یہ جملہ یہاں زیب نہیں دیتا, اس جملے کو یوں ہونا چاہیے تھا تو پھر خوبصورت بن جاتا. تو اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود دنیا کی اچھے سے اچھی کتاب میں بھی کوئی نہ کوئی ریب, کوئی نہ کوئی عیب, کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. واحد کتاب خدا کی کتاب ہے یہ کتاب, کہ جس کے اندر کوئی ریب, کوئی عیب, کوئی کمی موجود نہیں ہے. صدیاں گزر گئی, 1400 سال گزر گئے, دنیا کا کوئی انسان, عقل مند سے عقل مند انسان, اس کتاب خدا کے اندر کوئی عیب اور کوئی ریب تلاش نہ کر سکا. ہدی للمتقین, یہ ریب سے, شک و شبہ سے بالاتر ہے. یہ جب بھی بات کرتی ہے تو یقین کی منزل پہ بات کرتی ہے, اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب دو باتیں یہاں پہ بہت زیادہ اہم ہیں. قرآن کریم نے یہاں کہا کہ ہدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, متقین کے لیے. ایک اور مقام پر فرمایا ہدی للناس, یہ کتاب ہدایت ہے انسانوں کے لیے. تو یہ تو دو باتیں ہو گئیں, انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا متقین کے لیے. تو اب یہاں پہ علماء نے ایک بات کی ہے, کہا کہ دیکھیں جو فاسق انسان ہے, بد کردار انسان ہے, وہ بھی انسان ہے لیکن متقی نہیں ہے. اگر ہم ہدی للناس لیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب فاسقین کے لیے بھی ہدایت ہے, بدکاروں کے لیے بھی ہدایت ہے, جس طرح پرہیزگاروں کے لیے. لیکن علماء نے کہا ہدایت تو للناس ہے, انسانوں کے لیے ہے, لیکن ہدایت لیتے فقط متقین ہیں. بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم نے دونوں باتیں درست فرمائی ہیں, دونوں باتیں درست فرمائی ہیں. جب کہا ہدی للناس تو مطلب یہ تھا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے, جو بھی انسان ہے, اس کا جو بھی کردار ہے, کافر ہے, یہودی ہے, مسلمان ہے, بد کردار ہے, بے نمازی ہے, پرہیزگار ہے, نماز, سب کے لیے یہ ہدایت ہے. لیکن ہدایت کا پیغام تو سب کے لیے ہے, لیکن سب اس پیغام کو لیتے نہیں ہیں, سب اس پیغام پہ عمل نہیں کرتے. عمل کون کرتے ہیں؟ متقین. متقین جو پرہیزگار ہیں, جو متقی ہیں. یہ کتاب در حقیقت انہی کے لیے ہدایت ہے. اگرچہ یہ ہدایت بن کر آئی انسانوں کے لیے, لیکن انسانوں نے اس سے ہدایت کو نہیں لیا. جنہوں نے واقعاً ہدایت کو لیا وہ متقین ہی ہیں. اب ہم سمجھیں کہ یہ متقین کون ہیں. اب آگے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تفصیل بیان کی کہ جو متقین ہیں اور جن کی یہ کتاب خدا
ہدایت کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے اور ہدایت کرتی ہے۔ اب متقین کی قرآن کریم نے 5 صفات بیان کی۔ متقین کون ہیں؟ 5 صفات قرآن کریم کی نظر میں متقین کی سورۃ بقرہ کے آغاز میں 5 نشانیاں بیان کی۔ فرمایا کہ جن انسانوں کے اندر یہ 5 نشانیاں ہوں، آپ سمجھ لیں کہ یہ متقین ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی علامت متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان لے آئے۔ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان لے آئے۔ ہم نے انبیاء الہی کو دیکھا نہیں، لیکن ان پر ایمان لے آئے۔ پہلی نشانی متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے فرشتوں کو؟ نہیں دیکھا فرشتوں کو، لیکن ایمان لے کر آئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان نہیں لاتا وہ کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا۔ متقی بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان غیب پر ایمان لے آئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نماز قائم ہو گئی تو دین قائم ہو گیا۔ اب یہاں قرآن نے زیادہ تفصیل بیان نہیں کی، اگرچہ دین کے بہت زیادہ احکامات ہیں، روزہ بھی بڑا اہم ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز صحیح پڑھے گا وہ روزہ بھی قضا نہیں کرے گا۔ اس لیے روزے کو بیان نہیں کیا، نماز کو بیان کیا، کیونکہ نماز آغاز ہے انسان کے متقی بننے کا۔ جس کی نماز درست ہے اس کے سارے اعمال درست ہیں۔ قیامت کے لیے بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ جب نماز درست ہے تو فرشتے کہیں گے ابھی اس کا باقی کیا حساب و کتاب کرنا، اس کے باقی سارے عمل درست ہوں گے، اس کا روزہ درست ہوگا، حج درست ہوگا، اس کا جو ہے وہ زکوٰۃ خمس درست ہوگا، امر بالمعروف سب کچھ درست ہوگا اگر نماز اس کی درست ہے، بشرطے کہ نماز جیسی خدا چاہتا ہے، وہ شرائط جو دین نے بیان کیا وہ شرائط موجود ہوں تو نماز درست ہے تو پورا دین درست ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی صفت غیب پر ایمان لانا، دوسری نماز قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت متقین کی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کیا مطلب ہے؟ خدا تو غنی ہے، خدا تو بے نیاز ہے، اس کو تو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہ، ہمارے کھانے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے پیسوں کی نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میرے غریب بندوں کی مدد کریں، مستحق بندوں کی۔ کوئی اگر سائل آ جائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن نے کہا خبردار، کوئی اگر مانگنے کے لیے آ جائے اسے جھڑکو مت، دے سکتے ہو دے دو، نہیں دے سکتے تو اسے بڑے اچھے انداز سے رخصت کرو، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو جھڑک دے دیں، بلا شک وہ حقدار نہیں ہے، فرض کریں حقدار نہیں ہے، ہٹا گھٹا ہے، موٹا ہے، پھر بھی وہ مانگ رہا ہے، پھر بھی آپ اس کو جھڑکے نہیں، آپ جھڑک نہیں دے سکتے اس کو۔ آپ نہیں دینا چاہتے اس کو نہ دیں، اگر سمجھانا چاہتے ہیں پیار سے اس کو سمجھائیں۔ جھڑک دینا یہ قرآن نے سختی سے منع کیا۔ لیکن ينفقون ومما رزقناهم، ایمان کی تیسری نشانی، تقویٰ کی تیسری نشانی، متقین کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، امام بار، جو بھی خدا کی راہ، جو بھی خدا کے دین کے لیے ہو وہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی تیسری نشانی ہے۔ چوتھی نشانی جو قرآن کریم نے بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اے رسول جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اور آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل کیا اس پہ ان کا ایمان ہے۔ اللہ نے کتاب نازل کی ہے قرآن کریم، ہمارے رسول پر کیا نازل ہوا؟ قرآن کریم۔ پہلے والے انبیاء پہ کیا نازل ہوا؟ تورات، انجیل، زبور، آسمانی صحیفے، ابراہیم پر صحیفہ نازل ہوا، باقی انبیاء پر، ان سب پر یہ ایمان لاتے ہیں، صحیفوں پر، آسمانی کتابوں پر ان کا ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ نازل ہوا انبیاء الہی پر، جو کچھ سید الانبیاء پر نازل ہوا۔
अब मिसाल के तौर पे हम और आप ईमान ले आए, सैयदुल अंबिया ने फरमाया कि सुबह की रकात 2 रकात फर्ज पढ़े, 2 रकात सुन्नत पढ़े। हमने कहा जी पढ़ेंगे। अब हम नहीं पूछ सकते कि भाई हम क्यों पढ़े 2 रकात, 4 रकात क्यों नहीं पढ़े सुबह को जब फर्ज, 10 रकात क्यों नहीं पढ़े हम? नहीं, जब हम ईमान ले आए तो ईमान का तकाजा इताअत होती है, हम उनकी फरमाबरदारी करेंगे। जो कुछ वो लाए हैं अंबिया इलाही, हम उसको बगैर चून और चिरा के, बगैर बहानेबाजी के कबूल कर लेंगे। हम कहेंगे सही, मिसाल के तौर पर खुदा माफ़ करे, कहेंगे सही क्यों, मुझे तो झूठ बोलना अच्छा लगता है, क्यों आप मना करते हैं झूठ बोलने से? जो कुछ वो नाजिल हुआ उस पर हम सब पर ईमान ले आए। मुमकिन है इंसान से कोताही हो जाए, कहीं अमल में कोताही हो जाए, कहीं अमल में कोताही हो जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम, देखिए 2 बातें हैं यहाँ पे, मैं थोड़ी सी वजाहत। एक वक्त ये है कि मैं नमाज कज़ा कर देता हूँ, ये गुनाह का काम है, नमाज कज़ा कर देता हूँ, लेकिन गुनाह का काम है। अब मसलन मैं नमाज मगरिब इशा पढ़ सकता हूँ, मैंने नहीं पढ़ी, ये गुनाह का काम। एक वक्त ये है कि मैं नमाज को मानता नहीं हूँ, भाई किसने कहा नमाज है, नमाज तो जरूरी नहीं है आदमी के लिए पढ़ना, ये जो है कुफ्र है, ये दीन खुदा से ऐलान जंग है, ये इंसान बदबख्त है, ये इंसान कभी भी हिदायत नहीं पा सकता, कभी भी ये इंसान राह रास्त पे नहीं आ सकता। हाँ ये है कि मतलब नमाज कज़ा हो गई, ये इस इंसान के लिए है, तौबा कर ले, बाद में दोबारा कज़ा नमाज पढ़ ले, मसला हल है इसका। नऊज़ु बिल्लाह, एक इंसान ने कोई नशा कर लिया, शराब पी लिया, खुदा न खास्ता, खुदा न करे, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, लेकिन फिर तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, खुदा गफूर रहीम है। लेकिन एक वक्त यह है कि वो दीन का इनकार कर रहा है कि नहीं मैं शराब को जायज़ समझता हूँ, हलाल समझता हूँ, ये ऐलान जंग है दीन के साथ, ये नाकाबिल माफ़ी है, बहुत संगीन जुर्म है। लिहाजा फरमाया कि ये चौथी निशानी मुत्तकीन की ये है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है अपने पैगंबर पर या साबिक़ अंबिया पर, ये उस पर ईमान लाते हैं। 5वीं निशानी मुत्तकीन की, आखिरी निशानी, 5 निशानियां सूरह बकरा में मुत्तकीन की बयान हुई हैं। फरमाया कि वबिल आखिरते हुम यूकिनून, और ये आखिरत पर ईमान लाए हैं, आखिरत पर इनका यकीन है। आखिरत पर यकीन बुनियादी दीन के अहकामात में से है, बुनियादी ईमान की निशानियों में से आखिरत पर ईमान है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम मर के मट्टी में मिल जाएंगे, ना कोई हिसाब है, ना कोई किताब है, ना कोई मुनकिर है, ना कोई नकीर है, ये इंसान काबिल हिदायत नहीं है, ये इंसान मुत्तकी नहीं बन सकता। मुत्तकी बनने के लिए शर्त यह है कि इंसान का ईमान हो कि मरने के बाद हिसाब व किताब है, जो नेक काम करेगा उसे नेकी का बदला मिलेगा, जो बुरा काम करेगा उसे बुराई की सजा मिलेगी, जो बोगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा। ये बुनियादी ईमान है जिसको यौम हिसाब कहते हैं, क़यामत का दिन कहते हैं, या आखिरत का दिन। वबिल आखिरत हुम यूकिनून, मुत्तकी वो हैं कि जिनका आखिरत पर यकीन होता है, ईमान पुख्ता होता है कि आखिर हमने खुदावंद आदिल के सामने हाजिर होना है, खुदावंद गफ़ार के सामने हमने हाजिर होना है। 2 आयतें और पढ़ेंगे और फिर यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो 5 निशानियां मुत्तकीन की बयान की। फरमाया कि ये किताब असल में नाजिल इनके लिए हुई है, जिसमें ये 5 निशानियां हैं, वो खुशकिस्मत है, ये अल्लाह की किताब उसी के लिए है। अगर आप में थोड़ा सा सोचें, अगर ये निशानियां हम में हैं तो फिर हमें सजदे शुक्र अदा करना चाहिए, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें खुदा ने इस काबिल समझा कि अपना पैगाम हमारे लिए भेजा है, यह किताब हमारी हिदायत के लिए भेजी है। 5 निशानियां बताने के बाद फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये अपनी रब की तरफ से हिदायत पर हैं, हिदायत के रास्ते पे यही हैं। वह उलाइका हुमुल मुफलिहून, निजात इन्हीं के लिए है, कामयाब भी यही हैं। खुशखबरी हो इनको इस दुनिया में कि ये लोग कामयाब हैं। कामयाब कौन लोग हैं? 5 अलामतें, कामयाब इंसानों की 5 निशानियां। कौन कौन सी निशानियां? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान, युकीमून अस्सलात, नमाज कायम करते हैं। और तीसरी निशानी क्या है कि ये ईमान लाए हैं जो साबिक़ न व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, खुदा की राह में खर्च करते हैं। गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, खुदा की राह में खर्च करते हैं, और जो कुछ
انبیاء پر نازل ہوا اور آخری پیغمبر پر نازل ہوا، یعنی قرآن، احکام، شریعت، اس پر ایمان لائے ہیں، اور روز قیامت پر بھی ان کا ایمان ہے۔ 5 نشانیاں جن کے اندر موجود ہیں، وہ لوگ خوش قسمت ہیں، ان کو 2 خوشخبریاں خدا کی طرف سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، پہلی خوشخبری انہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، وہ ہدایت پر ہیں۔ دوسری اولئک ھم المفلحون، کامیاب وہی لوگ ہیں، ان کو خوشی منانی چاہیے، انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ لوگ کامیابی کے راستے پر ہیں۔ اگر یہ 5 نشانیاں نہیں ہیں کسی میں تو اس انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے کہ میں کامیاب نہیں ہوں، میں راستے پہ نہیں چل رہا جس راستے پہ جانا چاہیے۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ بعد کے درس میں، اگلے درس میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے تفصیل سے۔ کامیاب انسانوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے ناکام انسانوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا یہ تو کامیاب انسان تھے، یہ تو نجات والے لوگ تھے، یہ تو وہ تھے جو فلاح پا گئے، جو کامیاب ہو گئے، جن کو کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے اور ان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ کامیابی کے راستے پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ صحیح راستے کے بعد اب انہوں نے شروع کیا کہ کون لوگ غلط راستے پہ ہیں، ناکام لوگ کون سے ہیں، جن لوگوں کے لیے نجات نہیں ہے، بربادی ہے، جن لوگوں کے لیے ناکامی ہے، وہ لوگ کون ہیں۔ اب ناکام لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، کامیاب لوگوں کی ایک قسم جن کا نام ہے متقین، ناکام لوگوں کی 2 قسمیں، اور قرآن نے بڑی تفصیل سے ان 2 قسموں کو بیان کیا۔ پہلی قسم کافر، دوسری قسم منافق، کفار، منافقین، یہ 2 ناکام لوگ ہیں، 2 ناکام گروہ ہیں جن کو قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے حق کا انکار کیا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ناکام لوگ ہیں، یہ ہدایت سے دور بھاگتے ہیں، یہ خدا کے پیغام سے دور بھاگتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ناکامی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بند